بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کی دوسری قسط میں باعث زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین کو تمہارے مقابلہ پر آمادہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا، ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ آپ اس تحریر کو تاریخ کامل ابن اسیر صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 4 میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب یزید تخت خلافت پر براجمان ہوا تو اس نے آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کرے، وہ ان کو اس معاملہ میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ بہت فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم مردود، جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا، اس کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ مروان بن حکم کے یہ الفاظ اہل بیت سے نفرت اور یزید سے وفاداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا، تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بات کو مکمل طور پر سمجھ لیا اور فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا، پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر ہی چھوڑ دوں گا، اگر ضرورت پڑے گی تو ان کی امداد حاصل کروں گا۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو اکٹھا دیکھ کر خوش ہوا ہوں، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ یہ ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پرورش نبی محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جبکہ دوسری جانب مروان مردود کے اندرونی عزائم ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین نے معاویہ کی وفات پر غم کا اظہار کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں، وہ بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان مردود نے ان کے سامنے ہی کہہ دیا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی ان پر قدرت حاصل نہ کر سکو گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کروائے؟ یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے تو میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہ کروں، اور میں اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب حضرت حسین کو اس کا علم ہوا تو حضرت حسین نے بھی یہی صورت اختیار کی اور اپنے آل اولاد متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور مکہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے ولید کو ان کی سستی پر معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا، اور ان کی پولیس کے افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھائی عمر کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلافات عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہیں کرے گا۔
عمر بن زبیر نے پہلے تو روسائی مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کا نشانہ بنایا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا شروع کیا۔ اس کے بعد بمشورہ عمر بن سعید 2000 جوانوں کو لشکر لے کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو۔ ابو شریک خزائی نے عمر بن سعید کو اس کی حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم میں مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ناجائز ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ صحیح بخاری۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جنہوں نے اس کو شکست دی اور عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین مدینہ سے نکلے تو راستہ میں عبداللہ بن متی ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن متی نے کہا میں ایک خیر خانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ مت کیجیے گا، وہ بڑا منحوس شہر ہے اور اس میں آپ کے والد ماجد کو قتل کیا گیا ہے، آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت حسین مکہ مکرمہ پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان ابن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس بھیجے جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا تھا۔ چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے مگر حکمت اور دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ میں یہ خط لکھ بھیجا۔ بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے ہیں اور حالات کا اندازہ ہوا ہے، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں۔ اگر حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کی بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں۔ حجاز کے لوگ حضرت امام حسین کے پہلے ہی تابع داروں میں سے تھے، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ یہ واقعہ بھی کامل ابن اسیر کا ہے۔ مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضا حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے۔ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں تو اس نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں کہا ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی محض شبہ اور تہمت پر کسی کو پکڑیں گے، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑ دی تو قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا رستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ بحوالہ کامل ابن اسیر، صفحہ نمبر 9، جلد نمبر 4۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضری جو بنی امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں
ان کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا، میں اللہ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ اس کی نظر میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیجا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کے اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجیں جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خطوط یزید کے نام لکھے۔ عمار ابن الولید اور عمر بن سعد بن ابی وقاص ان میں شامل ہیں۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت امیر معاویہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کرے۔ اس کی یہ رائے ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنا دیا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ زندہ ہوتے اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو آپ قبول کرتے؟ تو یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارات پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد عبید اللہ زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے ایک خط اہل بصرہ کے نام لکھا۔ اس خط کی عبارت یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ گئی ہے اور بدعات پھیلائے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ بحوالہ کامل ابن اسیر صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 4۔ ابن زیاد کی انٹیلیجنس کے مطابق جب یہ خط حضرت امام حسین نے لکھا اور یہ اہل بصرہ تک پہنچنے والا تھا تو وہ خط اس نے حاصل کر لیا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا کہ جو شخص میری مخالفت کرے گا میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں، اور جو میری تائید کرے گا اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جاؤں گا اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں، اور تمہیں یہ متنبہ کرتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت مت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں سب کو قتل کر دوں گا، ہر گھر کے ولی کو قتل کر دوں گا، ہر گھر کے لیڈر کو قتل کر دوں گا، اور تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ بحوالہ کامل ابن اسیر۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہے۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب اس کا استقبال کرتے تھے۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ پر تو حسین کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی، لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا، لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین سمجھ رہا تھا، جن کا شور اور ہنگامہ نعمان بن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی، جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالے نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے، حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے۔ ان کو جب ابن زیاد کی تقرری کی خبر ملی تو یہ خطرہ ہوا کہ ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پر پہنچ گئے۔ دروازہ پر پہنچ کر ہانی کو بلایا اور وہ باہر آ گئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی بن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب چونکہ آپ داخل ہو چکے ہیں تو آپ کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں نے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔
جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ ہو کر کہا کہ میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی مدد کروں۔ اس سلسلے میں 3000 درہم لایا ہوں تاکہ آپ یہ 3000 درہم حضرت مسلم بن عقیل تک پہنچا دیں اور میری طرف سے اہل بیت کی مدد پوری ہو جائے۔ تو اس پر مسلم بن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد دیا کہ راز فاش نہ کرے۔ وہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ اس کی ملاقات مسلم بن عقیل سے کرائی جائے۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ میں اس کو اپنے گھر میں قتل کر دوں، مگر اتفاقاً ایک ایسا ہی موقع پیش آیا کہ شریک ابن اور جو ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا، یہ بیمار پڑا۔ تو ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک بن اور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ اسی دوران یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو اسے فوراً قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی کی۔ شریک نے قصداً بات کو طول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، اور وہ بار بار شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال پیدا ہو گیا ہے اور یہ بے جوڑ باتیں کر رہا ہے۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ہجران کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، وہ تاڑ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ یہ فوراً یہاں سے اٹھ جائے۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ موقع کیوں گنوا دیا؟ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے آپ کے پاس اس سے اچھا اور کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ دو خصلتیں مانع ہو گئیں۔ اول تو یہ کہ میں جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں وہ اور پناہ گزین ہوں، اس کو یہ پسند نہیں کہ اس کے گھر میں قتل کیا جائے۔ ایک حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہیلا کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے۔ کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو ہیلا کر کے اچانک قتل کر دے۔ جب ابن زیاد پر پوری طرح یہ راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی اور اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے نہیں ملے۔ لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا مگر اس کے گھر کے بھیدی نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر پہرہ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، آپ لوگ جاؤ اور سمجھاؤ اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ہمارے پاس آئیں۔ اس کے بعد دوبارہ ابن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں امیر المومنین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اپنے اس جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبر پہنچی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششدر رہ گئے، پھر ذرا سنبھل کر بولے، میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، میں واللہ آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ باخدا میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا، نہ مجھے ان کے معاملے کی کوئی خبر تھی، اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور انہوں نے مجھ سے میرے گھر میں مہمان ہونے کے لیے کہا۔ مجھ میں ان کی بات کو رد کرنے کی جرأت نہ ہوئی، اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئی، میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا اور مہمان بنا لیا۔ اگر اب آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم، آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اور اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اسے قتل کر دو۔ ان کی بحث طویل ہوتی گئی۔ ابن زیاد نے جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو اس کے مصاحب خاص مہران نے ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا اب تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے کثرے عمارات کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد زیادہ غصے میں آیا اور مار پیٹ کو شدید کرتا گیا۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لے آئے اور ان کو اطمینان دلایا کہ آپ فکر نہ کریں۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگیں، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ ناظرین، واقعہ کربلا میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔
ہم کوشش کریں گے اگلی قسط میں آپ کو مزید معلومات فراہم کی جائیں۔ اگلی قسط تک کے لیے باعث زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔